واشفقن منہا، اور لرزنے لگے اور ڈر گئے۔ وحملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی۔ قرآن مجید دن بدن دنیا کے جو اہل فکر ہیں ان سے خراج عقیدت لیتا جا رہا ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جو فقط جزدان میں رکھ کے اور الماری میں کسی بلندی پر رکھنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہ فقط تبرکات کے لیے یا اس کے صفحات کی ہوا دینے کے لیے کسی مسافر پر، اس کا جو خاص مقصد تھا وہ انسانوں کی ہدایت تھا۔ اور ظاہر ہے کوئی ایسی کتاب کہ جو وہ کام کر رہی ہو جو دنیا کا کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، کوئی جامعہ نہیں کر سکتا، کوئی یونیورسٹی نہیں کر سکتی، اگر کوئی کتاب اس کام کو انجام دینے کے لیے آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہم مقام ملنا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت ڈیلی بیسس کے اوپر کریں، چاہے ایک ہی آیت ہو، دو ہی آیت ہو، مگر فقط تلاوت پر رک نہ جائیں بلکہ اس کے اوپر غور کریں اور اس پر تکفو ہو۔ اس لیے کہ مغرب میں بہت سے لوگ اس تلاش میں کہ اتنی بہت سے اسکرپچرس آئے، آسمان سے بہت سی خدا سے منسوب ہو کے کتابیں آئیں، تو آخر ان کتابوں میں کون سی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو واقعی کلام الہی کہا جا سکتا ہے؟ اور جب انہیں دھیرے دھیرے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اگر آسمانی کتابوں میں کوئی کتاب ایسی ہے جس کو واقعاً کلام الہی کہا جا سکتا ہے تو وہ سوائے قرآن کے اور کوئی دوسری کتاب نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس پہ غور کرنا شروع، برابر وہ غور کر رہے ہیں، ان کی طرف سے بہت خبریں آتی ہیں، اس لیے کہ جب انسان غور کرتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں یہ بات کیوں کہی گئی، وہاں وہ بات کیوں کہی گئی۔ یہ غور و فکر ہی کے بعد ہوتا ہے۔ تو جہاں اور بہت سی باتیں آئیں، جب جینیٹکس آئی تھی تو قرآن مجید نے سب سے اچھا لفظ استعمال کیا شاکلہ کا، اس سے اچھا کوئی لفظ جینس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید اکثر مقامات پر کہتا ہے کہ ہم تمہاری پیشانیوں کے بال پکڑ کے تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو جب جہنم میں ڈالنا ہی ہے تو اس کا پیشانی کے بالوں سے کیا تعلق؟ سوچنے پر یہ ساری باتیں آتی ہیں اسی طرح سے۔ کسی کو جہنم میں ڈالنا ہے، سزا دینا ہے، آگ میں ڈالنا ہے تو ڈھکیل دیا جائے، بازو پکڑ کے گرا دیا جائے، بار بار پیشانی ہی کا حوالہ کیوں دیا جا رہا؟ تو بعد میں تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ یہ برین کے اندر، اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر، اس کاسے سر کے اندر حیرت انگیز نظام فکر ہے جو پروردگار عالم نے کمپریس کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ برین اتنا زیادہ فنکشن کرتا ہے کہ اگر سارے فنکشنز کو ہم اگر کسی مشین میں اتاریں تو نیو یارک سے بڑی زمین ہمیں چاہیے، اور تب بھی ویسا وظیفہ ادا نہیں ہو سکتا، ویسا فنکشن پورا نہیں ہو سکتا۔ چانچہ اس میں دماغ میں، ذہن میں، برین میں جو کچھ بھی آپ کہیں، اس میں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت سے لوبس ہیں، سوچنے کا مرکز الگ ہے، اسپیچ کا مرکز الگ ہے۔ تو حیرت انگیز کیا ہے، تو ہوتے ہوتے یہ پتہ چلا کہ انسان کے اندر بغاوت کے جو ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں وہ فرنٹل لوب میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی پیشانی کے پیچھے جو فرنٹل لوب ہے اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا
کہ جن کے اندر بغاوت نہیں بلکہ جذبہ تسلیم ہے، انہی کی پیشانی کو سجدے میں جھکایا بھی جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ لہٰذا فقط کسی ذاکر سے سن لینا چند آیتیں یا کسی اجتماع میں سن لینا، یہ آپ کا ایک پرسنل گویا کہنا چاہیے کہ وظیفہ ہونا چاہیے، اور آپ کی شیلف پہ سرانے قرآن رکھنا چاہیے۔ کوئی اچھی تفسیر لے کے لے لیں، کوئی اچھا ترجمہ لے کے لیں، لیکن ڈیلی بیسس کے اوپر سے پڑھیں، اس لیے کہ یہی کتاب وہ ہے کہ جو واقعی انسان کی صحیح ہدایت کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں سفر کر رہے ہیں، اس سے پہلے 20ویں صدی تھی، اس سے پہلے 19ویں صدی تھی۔ ان صدیوں میں اس شدت کے ساتھ تحقیقات اور علمی انکشاف کا ایسا سیلاب آیا کہ اس میں بہت سے جو مفروضات تھے، بہت سے جسے کہتے ہیں کہ توہمات تھے، وہ سب جو ہے اسی میں بہہ گئے۔ بڑی بڑی کتابیں جو ہے سیلاب اپنے ساتھ بہا لے گیا، اور کوئی مذہب ایسا نہیں تھا کہ جو بچ گیا ہو۔ سائنٹیفک انکشافات سے، اور سائنس نے جو پردے بہت سے اٹھائے نیچر سے اور نیچر کے حقائق سے، تو اس میں بہت سی مذہبی کتابیں جو تھیں اس سے کانٹرڈکشن پیدا ہوا، اور اس کانٹرڈکشن کے نتیجے میں سائنس کے پاس اپنے فیکٹ کو ویریفائی کرنے کے سہارے تھے، لیکن مذہبی کتابیں جو کر رہی تھیں وہ ویریفائیبل نہیں تھیں۔ لہٰذا لوگوں کو، آپ جانتے ہیں کہ چرچ کو شرمندہ ہونا پڑا، اور چرچ نے انتقام لینے کے لیے بہت سے سائنسدانوں کو قتل بھی کروایا۔ یہ سب ہوتا رہا، تو ایک سوال پیدا ہوا کہ انسان کی ہدایت کے لیے واقعی اگر ساری کتابیں آئی ہیں، سارے اسکرپچرس آئے ہیں، تو ان میں سے وہ کتاب کون ہے کہ جو واقعی کلام الہی ہے؟ چنانچہ خاص طور سے بائبل سے بہت زیادہ کانٹرڈکشن پیدا ہوا تھا، تو بہت سے عیسائیوں کے اندر یہ احساس پیدا تھا کہ سائنس نے آ کے یہ ہماری بائبل کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور اسی کو ایک طریقے سے اسی کے اندر سے بہت سے کانٹرڈکشنز نکالے، اور نکال کے اس نے کہہ دیا اگر کلام الہی یہ ہوتا تو اس میں یہ کانٹرڈکشنز نہیں ہو سکتے تھے، تو آؤ قرآن مجید میں نکالا جائے، کوئی تو آیت ایسی ہوگی کہ جس کا سائنس سے کانٹرڈکشن ہو۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اس میں یہ تضاد پایا جاتا ہے تو قرآن میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ 1400 سال ہو گئے تھے لگ بھگ، اور اگر کوئی کتاب ٹھہری ہوئی تھی اس سیلاب کے سامنے تو یہی قرآن تھا۔ جب اب پیچھے لگ گئے، تلاش کرنے لگے، تو فرانس سے ایک شخص اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے پبلکلی یہ اعلان کیا کہ ہم نے ایک ایسی آیت جو ہے وہ نکال لی ہے قرآن سے کہ جو کسی طرح سچ نہیں ہو سکتی، اور سچ نہیں ہو سکتی تو یہ کلام الہی نہیں ہو سکتا۔ اس نے بہت تلاش کرنے کے بعد وہی والی آیت نکالی کہ ہم نے فرعون کو غرق تو اس کے لشکر کو غرق تو کر دیا، لیکن اس کے بدن کو بچا لیا دنیا کی عبرت کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کہا کہ 3000 برس پرانا واقعہ ہے، یہ کہاں ممکن ہو سکتا 3000 برس پرانی کوئی میت پڑی ہو، کیمیکل جو ہیں وہ اتنی دیر تک نہیں پریزرو کر سکتے کسی ڈیڈ باڈی کو، تو قرآن کی یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ بہرحال جب اس نے یہ پبلک کیا تو لوگوں کے کانوں تک بات پہنچی۔ ان میں سے کوئی اٹھا، اس نے کہا کبھی تم نے جہاں کا یہ واقعہ ہے وہاں کا سفر کیا ہے؟
یہ واقعہ مصر کا ہے، ایجپٹ کا ہے، کبھی ایجپٹ گئے ہو تم؟ کہا نہیں ایجپٹ تو ہم نہیں گئے ہیں، مصر تو ہم نہیں گئے ہیں۔ کہا چلے جاؤ وہاں، اور وہاں جانے کے بعد مصر کی میوزیم میں جا کے پوچھو کہ آیا ایسی کوئی باڈی ہے یہاں؟ چنانچہ وہ گیا، اور جب دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہاں ایک ایسا مطلب ڈیڈ باڈی ہے، اور اس میں ایک پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے، اور ہیبرو ہی میں لکھا ہوا ہے کہ یہی وہ بدن ہے جو ہم نے بچا لیا دنیا کی عبرت کے لیے۔ یہی پیرواز تو اس نے بہت غور سے دیکھا، جانے کے بعد دیکھا کہ یہ ڈیڈ باڈی، یہ میت جو بچائی گئی ہے، یہ کسی کیمیکل سے بچی ہوئی نہیں لگ رہی ہے، اسے خاص کسی غیبی طاقت نے کسی خاص مقصد کے لیے بچایا ہے۔ تو ایک آیت بڑی مشکل سے نکالی تھی، اور وہ بھی جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی، اور اس کی صداقت جو ہے اپنی جگہ کے اوپر جب ثابت ہو گئی، اس میں کوئی تضاد نہیں نکلا۔ تو اب وہ شخص جو فرانس کا تھا، جس کا نام مارس بکائی، آپ کانوں میں پڑھا ہے فقط نوجوانوں کے لیے، مارس بکائی بہت اسٹیبلش پریکٹیشنر تھا، بہت ہی ویل آف، بڑا ریچ آدمی تھا، بہت اس کے پاس پیسے بہت تھے، لیکن ایک تڑپ ہوتی ہے، بہرحال تجسس ہوتا ہے، کسی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ لوگ، تو جب تک اطمینان نہیں ہو جائے چھوڑتے نہیں، اسی سے بہت سی باتیں کے سامنے، ہمارے اندر وہ اسپرٹ نہیں ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ بہرحال اسی اسپرٹ کے نتیجے میں اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام الہی ہے، ورنہ 1400 برس بعد جہاں کوئی کتاب نہیں ٹھہر سکی تو یہ کتاب بھی نہ ٹھہرتی، بہہ جاتی اسی میں۔ تو اس نے پتہ لگانا شروع کیا کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کس ایڈیم میں نازل ہوا ہے۔ ایڈیم کے معنی آپ سمجھتے ہیں، ایک لینگویج جو ہوتی ہے جو پرنٹڈ ہوتی ہے، باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، اور ایک زبان وہ ہوتی ہے جو بالکل نیچرل ہوتی ہے، اور وہ نیچرل زبان جو ہوتی ہے وہ ایڈیمیٹک ہوتی ہے، اسی کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے پتہ لگایا کہ کس محاورے نازل ہوئی، تو معلوم ہوا اسے دریافت کر کے کہ حجاز ایک علاقہ ہے، اور حجاز میں دو بڑے بڑے شہر ہیں، ایک مکہ ہے، ایک مدینہ ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جو بولی بولتے ہیں، اسی بولی میں، اسی محاورے میں، اسی ایڈیم میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں چلا گیا، 2 سال رہا، اور 2 سال میں بچوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، جوانوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، مارکیٹ کا جائزہ لیا کہ کسٹمر اور دکاندار میں کس زبان میں بات ہوتی ہے، لوگ فرینڈ سرکل جو ہوتے ہیں اس میں کیا زبان ہوتی ہے، مختلف شعبے جو ہوتے ہیں اس میں کہاں کہاں کون سے ایڈیم استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر اس نے 2 سال میں کمانڈ حاصل کر لیا، اور عبور جب اس کو حاصل ہو گیا تو اب اس نے پہلے فرانسیسی میں ٹرانسلیٹڈ ترجمہ پڑھا تھا، اب اوریجنل عربی میں جس میں قرآن نازل ہوا اس میں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے کتاب نکالی، وہ بہت عام ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اس نے اس کتاب کا جو ٹائٹل لکھا وہ ہے بائبل، سائنس اینڈ قرآن۔ آپ کو معلوم ہے تو جس زبان میں نازل ہوئی تھی، جس محاورے میں قرآن نازل ہوا تھا، اس پر مہارت حاصل کرنے کے بعد اس نے پورا قرآن پڑھا، پھر اس کے بعد سے اس میں بہت سے سسٹم سلگ کیے کہ سولر سسٹم پہ قرآن کیا کہتا ہے، ویجیٹیبل کنگڈم پہ قرآن کیا کہتا ہے، اس لیے کہ بہت سے جو بینکس ہوئے، اس بینک میں جو پورا نظام آیا یونیورس کا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، پلانٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اینیمل کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہیومن سائیکالوجی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسپیس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ اسٹیلر سسٹم جو ہے اسٹارز کا ہے، تمام سسٹمز جو آئے ہیں قرآن مجید میں، اس پر جو آیتیں آئیں اس کو اچھی طرح سے الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد میں اس نے لکھا کہ جو کچھ قرآن نے 1400 برس پہلے کہا تھا
آج بھی وہی فیکٹ ہے اور وہی حقیقت ہے، نہ اسے سائنس کانٹرڈکٹ کر سکی، نہ آج تک دنیا کی کوئی تحقیق و انکشاف نہیں ہو سکا۔ اور آخر میں اس نے اس کا جو کنکلوژن نکالا وہ یہی نکالا کہ اگر کسی کتاب کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کلام الہی کہلائے تو وہ بائبل نہیں ہے، اگر ہے تو بس اور بس اور بس قرآن کریم۔ ایک صلوات بھیجیں۔ اس لیے یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کی سگنیفیکنس کو آپ تبھی ریئلائز کریں گے، جس کی اہمیت آپ تبھی جانیں گے جب آپ موت کی حقیقت کو سمجھ لیں گے، حیات کی حقیقت کو سمجھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہم کو امتحان گاہ میں دنیا میں اس طرح سے اتارا جیسے ہم کسی ایگزامینیشن ہال میں اتارے گئے ہوں، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ وہ جو کھٹکتی ہے کوئی طاقت ہے، ہوا الذی، وہ خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی مخلوق بنایا اور حیات کو بھی مخلوق بنایا۔ یہ دو مخلوقات پیدا کی، موت اور حیات، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزما لیں کہ تم میں فکر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اسمارٹ کون ہے، انٹیلیجنٹ کون سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے موت و حیات یہ امتحان کے پرچے میں فقط دو سوال رکھ دیے ہم نے کہ تمہاری نظروں کے سامنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور تمہاری نظروں کے سامنے لوگ جا رہے ہیں، موت و حیات کا اتنا تجربہ ہے تمہیں، اتنا تجربہ ہے تمہیں، اخباروں میں آنے والوں کی نیوز، جانے والوں کی نیوز، حادثے سے مرنے والوں کی نیوز، برابر موت کا تذکرہ، برابر حیات کا تذکرہ۔ تو اپنے بھرپور تجربے کی بنیاد کے اوپر امتحان کی کاپی میں پہلا سوال یہ ہے جو کمپلسری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بتاؤ واٹ از لائف، حیات کیا ہے، اور واٹ از ڈیتھ، موت کیا ہے۔ اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر تم اس کاپی میں لکھو۔ اب آپ اکثریت کا جائزہ لیں، خود اپنا بھی جائزہ لیں، ہمارے سامنے یہ سوال ہوتا ہے، اور جہاں تک اور دوسری باتوں کا علم ہے وہ سب ہم نے آپشنل کر دیا ہے، تمہارے ذوق تحقیق پر ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہماری حکمتیں ہیں، فضا کی بلندیوں اور وسیع اسپیس میں بھی، مگر ہم نے واجب نہیں کیا اسے۔ تمہیں ذوق ہو تو تم جاؤ، لیکن دو سوال ہم نے واجب کیے ہیں، اس کو بہرحال اس امتحان گاہ میں، اس ایگزامینیشن ہال میں تمہیں جواب دینا ہی پڑے گا۔ تمہیں اگر نہیں جواب دو گے تو شاید اس کے امتحان میں تمہیں فیل کر دیا جائے، ناکامیاب کر دیا جائے۔ تو یہ قرآن مجید نے کہا یہ دو باتیں ہیں۔ اب بتاؤ، تم اپنے سے پوچھو، اپنے فرینڈ سے پوچھو، اپنے کولیگ سے پوچھو، دنیا کی میجارٹی سے پوچھو، اکثریت سے پوچھو کہ زندگی کیا ہے، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور عام طور سے جو جواب ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ زندگی ایک لطیف توانائی کا نام ہے۔ لطیف کے معنی بہت ایبسٹریکٹ جو چیز ہوتی ہے، کانکریٹ نہیں ہوتی، اتنی لطیف ہوتی ہے کہ وہ ہمارے محسوسات میں آسانی سے نہیں آتی، اس کو لطیف کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی ضد ہے کثیف۔ تو کسی لطیف انرجی کا نام ہے جو کسی پوائنٹ آف ٹائم پر ماں کے شکم کے اندر آ کے امبریو سے مل جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب مل جاتی ہے تو پورا نظام جسم، ابھی تک نظام جسم تھا پیورلی مٹیریل تھا، اس لیے اس پر وہ بھی ایک میٹر کا نام سمجھ لیجئے آپ۔ اس کے بعد جو علقہ بنا وہ بھی میٹر، اس کے بعد جو مضغہ بنا وہ بھی میٹر، اس کے بعد اس پہ جو کھال چڑھا دی گئی وہ بھی میٹر، ابھی سب مٹیریل۔ کوئی کسی چوتھے مہینے میں یا کسی اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر کوئی انرجی آئی، کہاں سے آئی ہمیں نہیں معلوم۔ جیسے ہی اس نے مس کیا یا داخل ہوئی
امبریو میں، ویسی پورا نظام جسم حرکت میں آ گیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آنکھیں اس سے پہلے بھی تھیں، کان بھی بنے ہوئے تھے، ناک بھی بنے، سب نقشہ بن چکا تھا. فقط اس انرجی کی کمی تھی، نہ جانے کہاں سے یہ آئی، آ کے مسکی، اس سے ملی، اور سارے نظام جسم جو ہے وہ حرکت میں آ گیا. پیر میں حرکت، ہاتھوں میں جنبش، آنکھوں میں بینائی، یہ سب ہوگی. اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے اس دنیا میں آ گیا ایک مخصوص وقت کے اوپر سے. تو زیادہ تر اکثریت کا یہی آبزرویشن ہے، یہی جواب ملتا ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ لائف کیا ہے، حیات کیا ہے. لیکن اگر یہ جواب ہم لکھ دیں کاپی میں کہ زندگی جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور موت کے بارے میں لکھ دیں کہ یہ زندگی جو ہوتی ہے جو شکم سے شروع ہوتی ہے، وہ شکم گیتی یعنی جسم یہ زمین کے شکم میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. وہ زندگی جو شروع ہوئی تھی مہد سے، وہ لحد پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. وہی چیز ہے جو نکل جاتی ہے ہم. ہاں، تو اگر یہی جواب لکھیں اور یہی جواب ہمارا بھی ہے، یہی انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے، اور یہی ہم کاپی پہ لکھ دیں، تو کیا اس کو صحیح آنسر مانا جائے گا؟ اس کو صحیح جواب مانا جائے گا؟ یا مجبوراً جو ایگزامینر ہے وہ اسے کاٹ کے سوائے اس کے کہ 0 نمبر دے، اس لیے کہ بات جو ہے وہ بالکل غلط کی جا رہی ہے، لہذا 0 اور 0 کے علاوہ اور کچھ ملنے کا مستحق نہیں. تو یہ بڑی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اپنے پورے تجربے کو نچوڑ کے چند قطرے جو روشنی کے تمہیں ملیں، اس میں سب سے بڑا سوال جو حل کرنا ہے تمہیں یہ کہ موت کی حقیقت کیا ہے اور حیات کی حقیقت کیا ہے. واہ واہ واہ. تو جب ہم نے یہ جواب دیا تو وہاں سے آیا کہ یہ تمہارا جواب جو ہے یہ ٹوٹلی رانگ ہے، اس لیے کہ جو چیز وہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زندگی نہیں ہوتی، وہ موت ہوتی ہے. واہ واہ واہ. غور کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. پوری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، ان کے جو بھی آتھر ہیں، ان کے سامنے یہ 2 لفظ رکھ دیں، لائف اینڈ ڈیتھ، تو پہلے کیا سیکوینس میں پہلے لائف رکھے گا، اس کے بعد ڈیتھ رکھے گا، پہلے حیات رکھے گا، بعد میں موت رکھے گا. فقط قرآن مجید ہے جس نے موت کو پہلے رکھا. خلق الموت والحیات، پہلے موت کا نام لیا. اور یہی اس کی سب سے بڑی صداقت اور سچی. ایسی بات کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، وہی کر سکتا تھا جو موت کا بھی خالق ہو، جو حیات کا بھی خالق ہو. ایک صلوات بھیج دے محمد. تو اس دن سے ہماری اصل میں موت شروع ہوتی ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، آپ بیان کے خوشی پر نہ جائیں، بلکہ جو قرآن مجید جس راستے پہ ہدایت کرتا ہے اس میں پہلا قدم جو اٹھاتا ہے وہ یہی کہ موت و حیات کی حقیقت تمہیں معلوم ہے. تو ہم جس کو آغاز زندگی کہتے ہیں، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، وہ قرآن کی نظر میں زندگی کا آغاز نہیں ہوتا، موت کا آغاز ہوتا. وہاں سے موت شروع ہوتی ہے. جس دن ہمارا دل پہلی دھڑکن سے گزرتا ہے، اس لمحے میں ہماری حیات جو ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے. سب سے بڑی حیات اسی وقت ہوتی ہے. پھر تو برابر اس میں سے گھٹتا ہے، جیسے جیسے دل دھڑکتا جاتا ہے، جیسے جیسے سانس ہم لیتے چلے جاتے ہیں، ویسے ہمیشہ عمر کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. اور اس کے بعد پوری زندگی جو ہے یہ اصل میں موت کا ایک تسلسل ہے. موت کا ایک تسلسل ہے. ہم مر رہے ہیں برابر، ہم کم ہو رہے ہیں برابر، ہم گھٹ رہے ہیں برابر. ایک تسلسل ہے موت کا جس پر ہمیں زندگی کا دھوکہ ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے موت کیا ہے
تو جب یہ موت کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان مر گیا، لیکن جو چیز مری ہے وہ موت کا تسلسل مرا ہے، حیات کا آغاز اب ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ دیگر سلوات صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج۔ اسی لیے جن لوگوں نے حیات اور موت کی ماہیت کو، حقیقت کو قرآن کی روشنی میں دیکھا، وہ لوگ اس حیات سے بیزار ہونا ان کا نیچرل تھا، اس لیے کہ یہی کتاب، یہی قرآن ہے جس نے کہیں حیات کو حیات کہنا ہی گوارا نہیں کیا۔ پورے قرآن کریم میں جب بھی اس لائف کو، اس حیات کو قرآن مجید نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو ہمیشہ ایک اضافت کے ساتھ کیا، حیات الدنیا، حیات الدنیا، حیات الدنیا۔ کوئی ایک ایسی آیت نہیں نکال سکتے جس میں اس کو حیات کہو۔ جب کہا تو کیا کہا؟ حیات الدنیا۔ اور دنیا کے معنی آپ جانتے ہیں، یہ عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک پستی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بلندی کے لیے جو ایڈجیکٹیو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے علو، علو کے معنی بلندی، اور اسی کے مقابلے میں جو لفظ پستی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ دونوں۔ جب اس کا سپرلیٹو ڈگری بنایا جاتا ہے تو علو سے بنتا ہے اعلیٰ، سب سے بلند، اور جو دونوں سے بنایا جاتا ہے تو ادنا، سب سے زیادہ پست۔ اب دونوں کا جب فیمینن جنڈر کیا جاتا ہے تو اعلیٰ سے بنتا ہے اولیاء اور ادنا سے بنتا ہے دنیا۔ اس کے معنی کہ یہ زندگی جو ہے وہ لوئسٹ لیول پہ تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تم اس کی حقیقت جان لو تو اس سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ بیزاری کا سوال البتہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتنے امپرفیکشنز ہیں اس زندگی میں۔ ایک حصہ چلا جاتا ہے نادانی میں، اس وقت میچور ہی نہیں ہے، اس وقت ہمارا برین ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، ہماری تھنکنگ، اس میں ویسی میچورٹی نہیں ہوتی، ہم نادان کہے جاتے ہیں، بچے کہے جاتے ہیں۔ ادھر وہ زمانہ گزرا، ادھر اڈلٹہڈ آیا، یوتھ آیا، اور پھر کتنی جلدی چلا جاتا ہے۔ جو سب سے اچھا زمانہ ہوتا ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر تو ارذل عمر خود قرآن نے کہا ہے کہ جس میں اب کوئی چیز سلامت ہی نہیں رہتی، دن بدن کمزوری، ضعف، نقاہت، نسیان، یہ سب آ کے ہمیں گھیر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا بھی ساتھ چھوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ اگر پہلے سے ان ایڈوانس ہمیں پورے سفر حیات کا صحیح اور معتبر کوئی میپ نہیں ملا تو ہم کیسے تیاری کریں گے؟ اسی وجہ ہے جتنا زیادہ صحیح اور جتنا زیادہ ڈیٹیل میں قرآن مجید نے پورے سفر حیات کو، پورے سفر حیات پر روشنی ڈالی، اتنا تو دنیا میں کسی کتاب نے نہیں ڈالا، بلکہ اس سفر حیاتی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ خیر، وہ تفصیل کا موقع نہیں، بہرحال جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن اور قرآن کے وارث جو بنائے گئے تھے، ان کی دی ہوئی ہدایت اور ان کی دی ہوئی روشنی میں زندگی اور موت کا صحیح فیصلہ کر لیا اور اس کی حقیقت کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، ان کے بارے میں اب کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی زندگی ان کے سامنے اتنی آئینہ ہو گئی تھی، ایسا پردہ اٹھا دیا تھا
کہ وہ اس زندگی کی ہر قیمت کو اس زندگی پر قربان کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. اور بس یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو کہنا چاہیے کہ امام حسین کی یاد میں ہر سال جو عزاداری ہوتی ہے، اب یہ عزاداری جو ہے یہ شیعوں میں محدود نہیں رہ گئی، بلکہ یہ حدود کو توڑ کے نکل چکی ہے. اب پورے ورلڈ میں ہوتی ہے، ہانگ کانگ سے لے کے سویڈن اور امریکہ تک ہوتی تمام. تو اب یہ جو ہے اور بڑے بڑے سائیکالوجسٹ جو ہیں، بڑے بڑے تھنکرز جو ہیں، اس کے اوپر جب غور کر رہے ہیں تو بس غور کرتے کرتے ان کی سمجھ میں جو بات نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو کربلا والوں پر انڈیل نہیں دی گئی، توڑ نہیں دی گئی. اس کے بعد ان میں اتفاق اور اتحاد کیسے باقی رہ گیا؟ اس لیے کہ یہ ہیومن سائیکالوجی کے بالکل خلاف ہے. پیاس اگر بہت شدید ہو گئی ہے اور دو پیاسے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک باپ ہے، اچانک پانی آ گیا تو باپ چاہے گا کہ پہلے وہ گلاس لے لے، بیٹا چاہے گا وہ گلاس لے لے. پیاس ایسی چیز ہوتی ہے، وہ بھی ابھی کسی کو تجربہ نہیں، 72 گھنٹے کی پیاس کا. لیکن یہ دیکھو کہ یہاں کوئی پانی کے لیے کچھ کہی نہیں رہا. لکھا ہے کہ علی اکبر جیسے نوجوان کی اس جلد میں پیاس کی وجہ سے جھریاں پڑنے لگی. ڈی ہائیڈریشن سے ہوتا ہے یہ کہ بہت جوان بھی ہو اس کی بھی اسکن کے اوپر رنکلز آ جاتی، جھریاں پڑتی. تو لوگوں کے جوانوں کی جلد پہ جھریاں پڑنے لگیں، اور اس کے بعد پیاس کا جو اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. مگر کوئی ایسا نہیں نکلا کہ جس نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہو کہیں سے پانی دے. جو آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہمیں مرنے کی اجازت، ہمیں اذن جہاد دیجیے، ہمیں نصرت کی اجازت دیجیے. تو یہ بات بڑے بڑے سائیکالوجسٹ کو دنیا کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ سورس کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ان مصائب میں بھی اتنا متحد، اتنا متفق تھا. دوسری بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ان حالات میں ان کا نفس مطمئن کیسے تھا. یہ دو باتیں بہت، اسی لیے ہمارے الہ آبادی کا واقعہ ہے، اسی پہ بات ختم کر دیں کہ یہ تو خیر کلوز ڈور وہ ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، اس میں خاص لوگ آتے ہیں. لیکن جب جلوس نکلتا ہے تو وہ پبلک شاعرہ سے ہو کے گزرتا ہے. تو جلوس کا ایک بہت بڑا فنکشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عوام تک حسین کے میسج کو اشعار میں، نوحے میں پہنچا دیتے ہیں. تو اس پہ غور کرتے ہیں لوگ، اور اس کی طرف سے لوگ کھنچ کے آتے ہیں. تو جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا، بات الہ آباد کی یونیورسٹی تک پہنچ گئی، تو ان لوگوں نے اتفاق سے اس زمانے میں ایک شیعہ پروفیسر تھا ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی میں، الہ آباد یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی میں، فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں ایک شیعہ پروفیسر چلا گیا. بہت ہی لرنڈ آدمی تھے، بہت ہی قابل و فاضل آدمی تھے. ان کی لائبریری بہت رچ تھی، اور لڑکے ان سے بہت زیادہ اٹیچ تھے، ان کی قابلیت سے بھی، ان کے اخلاق سے بھی. لیکن وہ شخص جو تھا وہ بہت سی زبانوں پر مہارت تھی اس کو، اور بہت سے ڈپارٹمنٹس والوں اس کی عزت تھی. بہرحال ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ محرم کے ہلال کو دیکھتے تھے، ہلال محرم کو، تو وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. اور وہ یونیورسٹی جاتے تھے، لیکچرز کٹ نہیں کرتے تھے، کلاس میں بھی جاتے تھے،
لیکن لڑکے جو تھے وہ اس بات کو مارک کر لیتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پروفیسر صاحب کے لیکچر میں وہ روانی، وہ فلو ہم نہیں پا رہے ہیں جو پہلے آتا۔ جب 7ویں محرم آتی تھی تو اتنا زیادہ ان کے اوپر اثر پڑتا تھا کہ اکثر دو جو جملے وہ انکوہیرنٹ ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کہاں فکس ہو جاتا تھا ان کا دماغ میں۔ تو جب لڑکوں نے دیکھا کہ اب تو بالکل ہی وہ، تو کھڑے ہو کے کہا کہ سر آپ اپنا لیکچر روک دیجئے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر کوئی بڑی مصیبت آن پڑے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا گھر سلامت ہے، میرا گھر سلامت ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، البتہ میرے رسول کا گھر اجڑ۔ تو لڑکوں نے کہا آج یہی بتا دیجئے کہ آپ کے رسول کا گھر کیسے اجڑ گیا۔ اب وہ کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں، کہ اور دوسرے پروفیسر آتے تھے ان سے اسلام سیکھنے کے لیے، لہذا دروازے پہ بیالوجی کا پروفیسر دکھائی دیتے، لائف سائنس جو پڑھاتا تھا، ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے اشارے سے بلا لیا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ بڑے اچھے وقت آ گئے، آپ ہی ہماری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اس وقت ہمیں آپ کی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا بھلا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود اپنی ضرورت سے آپ کے کلاس میں آتا ہوں۔ کہا نہیں، اس وقت آپ ہی میری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ کہا بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہا آپ لائف سائنس پڑھاتے ہیں، کہاں پڑھاتے ہیں؟ تو اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے سبجیکٹ میں زندگی کی بنیاد کیا ہے، انسان زندہ رہتا ہے تو کس بنیاد پہ رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میرے سبجیکٹ سے متعلق ہے، ہم نے یہی پڑھا بھی ہے اور یہی پڑھاتے بھی ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک وائٹل فلوئڈ ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، وائٹل فلوئڈ، اسی میں زندگی ہوتی ہے۔ جب تک یہ تر رہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، اور جب یہ ڈرائی اپ ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ کہا اچھا اب یہ بتا دیجئے کہ یہ وائٹل فلوئڈ جو ہے یہ کن کن کازز سے ڈرائیو ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ لکھ لیجئے، اگر ایک انسان اپنے وطن سے بہت دور رابرٹس میں گھر گیا ہے، خون کے پیاسوں میں گھر گیا ہے، دشمنوں میں گھر گیا ہے، تو وطن کے احساس سے یہ فلوئڈ سوکھنے لگتا ہے۔ کہا اور؟ کہا کہ بڑی سخت دھوپ میں بہت دیر تک اگر کوئی کھڑا تو سخت ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے یہ فلوئڈ جو ہے سوکھنے لگتا ہے۔ کہا اور؟ کہا کہ انسان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بہت زیادہ خون بہہ جائے اس کے جسم سے، تو یہ جو ہے سوکھنے لگتا ہے، ڈرائی اپ ہونے لگتا ہے۔ کہا اور؟ کہا اگر اس کے سامنے اس کا کوئی چہیتا بیٹا، خاص طور سے نوجوان بیٹا، اگر دم توڑ کے مر جائے تو اس سے اس کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، اس وائٹل فلوئڈ پہ اثر پڑتا ہے۔ کہا اچھا وہ میں نے لکھ لیا، اب آپ ہم سے ایک کیس لے لیجئے اور اپنے سبجیکٹ کی روشنی میں کیلکولیٹ کر کے اور ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ شخص کب تک زندہ رہے گا۔ تو نام نہیں بتایا، کہا کہ ایک کیس لے لیجئے، ایک شخص ہے وہ جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں کا ٹمپریچر 114 ڈگری فارنہائٹ ہے، وہ اپنے وطن سے دور ایک جنگل میں گھر گیا ہے، اس کے جسم کے اوپر اتنے زخم پڑ چکے ہیں کہ اس کا میزان جو ہے، جو تاریخ بتاتی ہے، اس لیے کہ ہر زخم پر لوگوں کو انعام چاہیے تھا، اسی لیے اس کی تعداد معلوم ہوگی، 1951 زخم ہے اس کے ساتھ، چاروں طرف سے تیر بھی پڑا، پڑی سے، اور وہ صبح سے شام تک اپنے عزیزوں کی لاش، دوستوں کی لاش جاتا ہے، لاتا ہے، لا کے رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اس کا کڑیل جوان بیٹا ہے جو اس کے سامنے دم توڑ کے مرا۔ پھر اس کے بعد سب سے آخر میں وہ ایک بہت چھوٹے بچے کو لاتا ہے، اس لیے کہ بالکل اس کی جان اس کے ہونٹوں پہ آ گئی ہے،
اگر پانی کے لیے نہ دوڑے تو وہ یوں ہی دم توڑ کے مر جائے، لیکن اس کو بھی پانی نہیں ملتا، اس کو تیر مار دیا جاتا ہے اور وہ اس بچے کو لے کے ماں کی نظروں سے گویا چھپا کے اور خیمے کی پشت پر جاتا ہے اور ایک ننھی سی لحد بناتا ہے، اور اس کے بعد تو یہ سارے ڈاٹا آپ لکھ لیجئے اور ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ پرٹیکولر آدمی جو ہے یہ کب تک زندہ رہے گا۔ اب وہ گئے اور اس کے بعد کیلکولیٹ کرنے لگے، دوسرے دن پھر آئے، آنے کے بعد کہا کہ پروفیسر علی مہدی ایک بات بالکل دیکھیے، کلیئر کر دیجئے، یہ جو آپ نے ڈاٹا دیا ہے یہ کوئی فرضی ڈاٹا تو نہیں، کوئی افسانہ تو نہیں ہے، کوئی کہانی تو نہیں۔ اب وہ لے آئے، بائبل بھی لے آئے، بائبل میں بھی کربلا کا واقعہ ہے، فرات کے کنارے شہیدوں کا تذکرہ ہے، بڑے بڑے ویسٹرن آتھرز جو ہیں ان کی کتابیں لے آئے، اتنی کتابیں لا کے رکھ دیں کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی فرضی واقعہ بنایا ہوا کوئی افسانہ نہیں ہے، ایک تاریخی دستاویز ہے، ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ ہے۔ پھر گئے کیلکولیٹ کرنے، پھر دوسرے دن آئے، کہا اب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ حسین ہے کون؟ کہا کیوں؟ کہا میں جب حساب لگاتا ہوں تو میری کاپی سے بڑی نورانی شخصیت بلند ہوتی، کون ہے یہ حسین؟ اور پھر اس کے بعد اور کہا کہ میں نے یہ مان کے کہ جو کیس آپ نے دیا ہے یہ ایک ایسے انسان کا کیس ہے جس کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہے، جس کی قوت ارادی بہت مضبوط ہے، یہ ہم نے مان کے جب کیلکولیٹ کیا تو کتنی ہی بڑی قوت ارادی اور کتنی بڑی ول پاور کا آدمی کیوں نہ رہا ہو، لیکن یہ جس وقت وہ چھوٹی سی لحد بنا رہا ہوگا، لحد تو بنا لے گا، اس کو برابر بھی کرے گا، لیکن ایک بار ہمت کر کے اٹھے گا اور پھر جو گرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اٹھا نہیں سکتی۔ ایک بار پرسن نے کہا اسی لیے میں نے پورے ڈاٹا نہیں دیے تھے، ارے اس لحد بنانے کے بعد اس نے 4 بڑے بڑے سرمنس دیے ہیں، اس کے بعد 8 بڑے بڑے حملے کیے ہیں، تو اب یہ سورس کہاں سے لائے؟ کون بتائے کہ حسین کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی، حسین کے پاس یہ قوت کا؟ خدا کی قسم کسی کو نہ پتا چلتا۔ اگر حسین نے اس کا حل اسی وقت دے نہ دیا ہوتا، جب حسین زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرنے کے بعد سر کو پیشانی پہ رکھا، تو رکھنے کے بعد ایک بار خدا کو خطاب کر کہا، پالنے والے جسے تو مل گیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ میرا سورس جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی دی ہوئی توانائی اور دی ہوئی طاقت ہے، اس لیے کہ میں نے واقع کربلا کو وہ آئینہ بنا کے دنیا کے سامنے رکھا ہے جس میں آخرت صاف دکھائی دیتی ہے، اور یہی وہ آخرت ہے جس کے لیے قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا بار اللہ محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل، جو حج و زیارات کے مشتاق مشرف، بار اللہ ہمارے نوجوانوں میں زیادہ تلاوت قرآن و تفکر فی القرآن کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان انصار میں شکر ماتم حسین۔ نو محرم کو عجب خواب یہ شہ نے دیکھا، ساتھ نانا کے ہیں ماں زہرا حسن شیر خدا، کہہ رہے ہیں کہ بس اب ختم جدائی بیٹا، یا حسین نکارائن لینان قریب،
نوحہ زینب نے کیا اور ماتم بھی کیا، شب عاشور بہن سے یہ برادر نے کہا، تم کو دیتا ہوں خبر کل اجڑ جائے گا گھر، صبر کرنا اے بہن، 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 تم کو دیتا ہوں خبر کل اجڑ جائے گا گھر، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن۔ آج ہی رات کا مہمان ہے حسین ابن علی، کل نبھانا ہے مجھے وعدہ طفلی بی بی، ختم ہے میرا سفر کل نہ ہم ہوں گے مگر، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن۔ کل سے اولاد نبی دشت میں بے گھر ہوگی، ابھی خیمے ہے جہاں راکھ وہاں پر ہوگی، پھر مدینے کی طرح اپنا جل جائے گا گھر، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن۔ علی اکبر کو رضا مرنے کی دوگی دیکھو، ام لیلا کو سنبھالو گی یہ وعدہ کر لو، تم کو بابا کی قسم دیکھ کر لاش پسر، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن۔ کوئی پیغام ہے بابا کے لیے تو دے دو، بازوؤں کا میرے عباس کا بوسہ لے لو، اپنے بھائی کا لو دیکھ کر خون میں تر، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن۔ پیار بچوں کی طرح سے اسے بی دینا، میری معصوم یتیماں کو تسلی دینا، چھین لے شمر لائے جب سکینہ کے گہر، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، تم کو دیتا ہوں خبر کل اجڑ جائے گا گھر، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا ہے بہن، صبر کرنا اے بہن۔ اپنے بھائی کی وصیت نہ بھلانا بی بی، بد دعا کو نہ کبھی ہاتھ اٹھانا بی بی، برسرینوں کے سنا ہوگا مظلوم کا سر، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن، صبر کرنا اے بہن۔ سبھی روتے تھے سبیب یہ وصیت سن کے، بنت زہرا سے تکلم یہ کہا مولا نے، بیردا بنت علی شام جاؤ گی مگر، صبر کرنا اے بہن، 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 صبر کرنا اے بہن۔ سائے نو سائے، 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 سائے نو سائے۔ شامل حکم کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ رستہ نہ سجاؤ زینب ہے بیردا، رستہ نہ سجاؤ
زینب ہے بیردا ارے مجمع نہ لگاؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب ارے پابندے ریسما ہے بنت سیدہ بازار شام میں میلہ لگا ہوا پردہ تو بناؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ رستہ نہ سجاؤ زینب ارے بازار شام میں چھنتی تھی جبردا بازار شام میں چھنتی تھی جبردا سوئے فرات یہ زینب نے دی صدا غازی کو بلاؤ زینب ہے بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب ہے بیردا ارے عصمت کی ہے کلی نازوں سے ہے پلی عصمت کی ہے کلی نازوں سے ہے پلی عباس کی بہن زہرا کی لاڈلی در در نہ پھراؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ اور صف در وہ وقت بھی کتنا عجیب تھا دربار شام میں فیضاں نے جب کہا نظروں کو جھکاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ زینب بیردا رستہ نہ سجاؤ کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو 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 شہزادی کونین
پر ہے رضا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو رے اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں اسلام کے گھر میں ہے لگی آگ بجھا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اس دل کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے دل کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے اس دل کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے شابیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ جس پر سر اسوے ہے ذرا دور ہٹا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو یہ شام کا بازار محمد کی نواسی شام کا بازار محمد کی نواسی یہ شام کا بازار محمد کی نواسی پوری اثر اسلام ہے چادر تو اڑا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو حق ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کی شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکی زچ ڈالا کہ تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شہر جوان پسر
بخش